نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل صدق الله العظيم. سب حضرات روشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں، حسب سابق پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان سے معنون یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد پذیر ہے. اس کے تمام انتظام اور اہتمام کرنے پر حافظ نصیر احمد صاحب جن کی سرپرستی میں یہ محنت کی گئی، مقامی ذمہ داران مفتی وقار صاحب، مولانا یاسر قاسمی صاحب، مولانا عبدالرزاق حیدری صاحب، ان کے دیگر رفقاء جنہوں نے محنت کی، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. اس پروگرام کو رب تعالی ہم سب کے لیے ذریعہ ہدایت، ذریعہ نجات بنائے. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد صدر اہل سنت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب آپ کے سامنے سٹیج پر ہوں گے. ان کی آمد تک دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہیں. جمعہ کے بیان میں عنوان کی مناسبت سے میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں. اس وقت ایک بات تو یہ ہے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان جو مہینے سے اوپر ہو گیا ہے اسرائیل کی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کا شکار ہیں. اس پر اسرائیل اور ان کے سرپرست امریکہ اور ان کے حواریوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کے ایمانی جذبوں کو، ان کی جرت کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ان کی مدد نصرت فرمائے، ان کے ایمان، جان، عزت، آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے، انہیں قدم قدم پر کامیابیاں نصیب فرمائے. سیدھی سی بات ہے، میں کئی جگہ پر کہہ چکا ہوں، یہاں بھی اظہار خیال یہی ہے کہ ہم ببانگ بہل تقریریں کریں اور کوئی بڑی سی بڑی باتیں کریں، یہ سب رسمی معاملہ رہ گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے اور قبلہ اول کے مجرم ہیں. ہم اس کے مجرم ہیں. ہم سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا جو ہمارے اپنے بس میں، ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. اس معاملے میں ہمیں بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. جہاں تک بات ہے حکمرانوں کی، اس حوالے سے ہمیں اپنی ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا گو بھی ہونا چاہیے. مزید بات اس پر مولانا خود فرما دیں گے کہ پاکستان سمیت مسلم حکمرانوں کا رویہ انتہائی قابل مذمت ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. تمام وسائل، افواج اور جوہری ہتھیار ہونے کے باوجود صرف رسمی بیان بازیاں کی جا رہی ہیں. اس پر ہم سراپا احتجاج بھی ہیں اور مسلم حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایمانی غیرت کا مظاہرہ کریں، اپنے اقتدار اور اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے ان مسلمانوں کے دفاع کے لیے جو آپ کی دینی ذمہ داریاں بنتی ہیں، ان کے دفاع اور تحفظ کے لیے اس پر عملی اقدامات اٹھائے جائیں. یہ اس پر عملاً محنت ہونا چاہیے. میرے اور آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ ہم جہاں اس عنوان پر کوئی بات ہو اس میں بھی اپنا حصہ ضرور ملائیں، لیکن رجوع اللہ کر کے وہ خون کے قطرے بہا رہے ہیں، ہمیں آنسو کے قطرے بہا کر کے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اپنے گناہوں کی معافی بھی، ان کے لیے مدد و نصرت بھی. دونوں قطروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا وزنی قرار دیا ہے، بڑا طاقتور قرار دیا ہے. یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جذبہ ہوگا تو بیت المقدس کے پہلے بھی فاتح وہ تھے. اس دور میں بھی اگر اسرائیل کو ناکو چنے چبوانے ہیں، اس کے لیے عمر کے جذبوں کی ضرورت ہے. مسلم حکمران اگر اب بھی غیرت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اس پر کوئی پالیسی عمل نہیں دیتے تو میں اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمر کے جذبوں سے سرشار عرب سے بھی اور پوری دنیا سے مسلمان مجاہد اہل حق اٹھیں گے، یہ دیکھتے رہ جائیں گے اور ان مجاہدین کا ہاتھ اسرائیلی بدماشوں کے
گریبان پر پہنچے گا۔ وہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم جس کو خنزیر اعظم کہنا چاہیے، اس نے عرب دنیا کو جو پیغام دیا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھیں، اسے میں کہنا چاہتا ہوں وہ حکمران تو ہوں گے جو آرام سے بیٹھیں گے، جو اہل حق ہیں، جو صحابہ کے غلام ہیں، جو عمر کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ تمہارے گریبان تک پہنچیں گے اور تمہیں عبرت کا نشان بنا کر کے چھوڑیں گے۔ دوسری بات، پاکستانی حکمرانوں سے حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں، ایک اہم عنوان چل رہا ہوتا ہے، اسے پسے دیوار کر دیا جاتا ہے، اسے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ ہم نے قربانی دی ہے، صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہم نے 36-37 سال 12,000 سے زائد علماء کارکن شہید کروائے ہیں۔ اس لیے ناموس صحابہ بل کے حوالے سے جو دونوں ایوانوں سے پاس ہو کر کے اسلام آباد میں ایک ادارے میں اسے مخفی کر دیا گیا یا اسے سازش کا شکار کر دیا گیا، اس رویے پر بھی حکمرانوں کی اس پالیسی کی میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور ہمارا مطالبہ ہے جلد از جلد ناموس صحابہ بل کو قانونی شکل دے کر عملی طور پر اس کو نافذ العمل کیا جائے تاکہ گستاخوں کو اس قانون کے مطابق سزائیں دی جائیں۔ یہ مطالبہ منظور ہے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شیعوں کو بھی مطمئن کر دیا، سنیوں کو بھی مطمئن کر دیا، انہیں کہا جی تمہارا کام ہو گیا، انہیں کہا تمہارا کام ہو گیا، تو وہ صحابہ کے دشمن ہیں، وہ تمہارے لالی پاپ سے متاثر ہو کر خاموش ہو سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ جب تک یہ قانون ہمیں نہیں ملتا ہم خاموشی سے اور آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں جلد از جلد پالیسی واضح کر کے اس قانون کے اوپر ہمیں مطمئن کیا جائے، اور مطمئن ہم اسی صورت ہوں گے جب اس کو نافذ العمل کیا جائے گا۔ اس قانون کے مطابق صحابہ کے گستاخوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ بصورت دیگر قیادت کے حکم سے انشاءاللہ ہم ان قریب آئندہ لائحہ عمل تیار کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم پہلے میدان میں آئے تھے، اب بھی ہم میدان میں نکلیں گے اپنے حق کے لیے۔ اس پر قیادت بلائے تو آپ ساتھ دیں گے۔ تیسری اور آخری بات، الیکشن آنے والا ہے، اعلان تو ہو گیا، اللہ کرے نہ ہو، نہیں سمجھے، ہوگا نہیں ویسے، لیکن قوم کو آزمایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی نئی قیادت یا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پرانے چوروں کو پھر لایا گیا کہ جناب والا یہ ہے آپ کے سامنے۔ شاید یہ قوم کی قسمت ہے، یا پھر پاکستان کے با اختیار طبقہ جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارے پاس اب کوئی لیڈر نہیں ہے۔ تم علماء کو آزما لو، علماء کے ہاتھ میں دیکھ کر دے لو۔ 70-72 سال تم نے ان سیاستدانوں کو آزما کے دیکھ لیا ہے، ایک بار علماء کے ہاتھ میں قیادت دے لو، اسلام کے نفاذ اور اس طرف رخ کر لو، انشاءاللہ ملک کی تقدیر بدلے گی، حالات بدلیں گے، معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے، امن و امان بھی قائم ہوگا، اسلام کا تحفظ بھی ہوگا، پاکستان کا تحفظ بھی ہوگا۔ بصورت دیگر یہ کھلی بات ہے، میری ذاتی بات نہیں، میں ایک سوچ جو آپ کے سامنے درخواست کے طور پہ پیش کیا کرتا ہوں، ابھی بھی کرنا چاہتا ہوں، اسے قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ جوڑ کر، کہ میں اپنے جماعت کے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے پھر آنکھیں بند کر کے ان ڈاکوؤں چوروں کے پیچھے چل پڑے کہ ہمارے حلقے کا بندہ بڑا اچھا ہے جی، اور مسلم لیگ آ رہی ہے جی، وہ فلاں جگہ اتحاد کر لو، فلاں جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لو، فلاں افسر سے ہاتھ ملا لو، تو کم از کم اگر شرعی تقاضے ذہن میں نہیں رکھنے تو مولانا حق نواز کا خون ذہن میں رکھ لینا، مولانا اسحاق فاروقی اعظم حیدری کا خون ذہن میں رکھ لینا، دیگر شہداء کا خون ذہن میں رکھ لینا، کہ اس خون کے کرنے کے ذمہ دار یہی بدبخت ہیں جنہوں نے ہمارے قائدین، ہمارے کارکنوں کو لاپتہ بھی کیا، ان کے قاتل بھی یہ ہیں، ان پر ظلم کرنے والا بھی یہ ہے۔ اور ظالموں کا اگر آپ ساتھ دیں گے کہ فلاں نے کہا ہے تو فلاں نے کہا، یہ فلاں شلاں قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن بات آئے گی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اس لیے اس معاملے میں احتیاط کریں۔ اور ڈویژن کے سطح پر میرے ذمہ دار بیٹھے ہیں، ابھی تک ہم نے اپنے ڈویژن میں سیاسی معاملات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، اس لیے جو ابھی سے ہم سب امید سے بنتے جا رہے ہیں، میں منع کر رہا ہوں کہ خبردار مشاورت سے پہلے کسی طرف سے میں آواز نہ سنوں کہ ہمارا فلاں ساتھی امیدوار ہے، فلاں حلقے کا امیدوار۔ ہمارے ڈویژن میں الحمدللہ یہ فتنہ سیاست کا نہیں ہے، حالات جھنگ کے آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کی قیادت بجائے صحابہ کی بات کرنے، اسٹیج پر آنے کے بجائے ایک سیاسی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
بلایا ہم نے ادھر کے لیے اور وہ سیاست ہے. جنگ کی سیاست کی وجہ سے کئی صحابہ کے نام کے پروگرام متاثر ہو رہے ہیں. جنگوی صاحب، اسحاق قاسمی صاحب، آدم طارق صاحب نے بھی اس میدان میں کام کیا ہے. لیکن پہلے صحابہ، پہلے جماعت، پہلے مشن، پہلے نظریہ، پہلے کاز، جو اصل ہمارے مقاصد ہیں. سیاست تو ایک ضرورت ہے، ضرورت کے لیے اس میدان میں قدم رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اسٹیج پہ کہنے کی بات ہے یا نہیں کہ ہم ہی لوگ ہیں. اچھا جی حضرت جی بالکل جی تسی چنگا فیضا جی تواڈے نال ہیں جی. خبردار، سب سے پہلے صحابہ کی بات ہے، سب سے پہلے جماعت، مشن، نظریہ کی بات ہے جس پر بہت بڑا خون لگ چکا ہے. یہ سیاست ضرورت ہے. جماعت اگر مشترکہ طور پر، متفقہ طور پر کسی بھی حلقے میں جماعت کے کسی ساتھی کا فیصلہ کرتے ہیں، مقامی ضرورت ہے، وقتی ضرورت ہے، اس پر سارے متفق ہو کر اس کو مضبوط کریں، چاہے وہ حق پارٹی کے نام سے ہو یا اپنی جماعت کی کسی ترتیب کے ساتھ ہو. اگر کسی جگہ پر یہ بات پتہ لگی کہ ہم سب امید سے ہیں تو پھر سب کی امیدیں خاک میں ملائیں گے انشاءاللہ ہم. ٹھیک ہے نا، ان کے حمل گرائیں گے انشاءاللہ. جو سیاست کے نام پر جماعت اور جماعت کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ڈویژن اس معاملے میں محتاط ہے. اس لحاظ سے اس کو محتاط رہنے دیں اور بلا وجہ کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. اب حضرات کے بیانات ہوں گے، توجہ سے آپ بیان سنیں اور دعا تک مطمئن ہو کر پرامن طریقے سے بیٹھیں. دعا کے بعد بھی پرامن طریقے سے اپنی منزل کی طرف تشریف لے جائے. وما علینا الا البلاغ.